السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 سے آغاز کر رہے ہیں۔ بحمد اللہ سبحانہ و تعالی صحیح بخاری کی 4 احادیث پہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ آج حدیث نمبر 5 کا آغاز ہے۔ سنیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابی عائشة قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ارشاد باری تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ ان 4 آیات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی قرآن کی وجہ سے انتہائی تکلیف برداشت کرتے تھے، شدت میں پڑ جاتے تھے، مشقت میں پڑ جاتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے دونوں ہونٹ مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تیسرا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ جو پیچھے آیا لفظ کہ نبی علیہ السلام نزول وحی قرآن کی وجہ سے مشقت اٹھاتے تھے، مشقت میں پڑتے تھے، تو وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور یہ مشقت آپ مشقت میں مبتلا کیوں ہوتے تھے؟ دراصل یہ مشقت کثرت سے اپنے دونوں ہونٹوں کو یہ مشقت اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دینے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب درمیان میں جملہ معترضہ، خیر اس سے پہلے بتا دوں، میں نے آپ کے سامنے 3 ترجمے کر دیے۔ اردو دانوں کی سہولت کے لیے میں نے نحوی، صرفی یا بلاغی فوائد کو حدیث کے آخر میں رکھ دیا۔ انشاءاللہ جب حدیث کا اختتام ہوگا، حدیث کے فوائد کے اختتام پہ ہم صرفی، نحوی یا بلاغی فوائد کو بیان کیا کریں گے، تاکہ اردو دان حضرات اس مشکل میں نہ پڑیں۔ تو ابھی جو میں نے 3 ترجمہ کر دیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، بلکہ خود یعالج کے اندر کتنے مفہوم ہیں، تو اس پہ بات ہم انشاءاللہ آخر میں کریں گے۔ اب درمیان میں چونکہ یہاں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نزول وحی، قرآن کی وحی کے دوران قرآن کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلایا کرتے تھے، دونوں ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اب کیسے ہلاتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دونوں ہونٹ ہلا کے بتاتے ہیں کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا تسلسل آ جاتا ہے، سنیے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فانا احرکہما لکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں سے، اپنے مخاطبین سے فرماتے ہیں
کہ میں تمہیں اپنے دونوں ہونٹ کو حرکت دے کے بتاتا ہوں، میں اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ یعنی اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، یوں حرکت دیتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ جو حدیث ابن عباس سے، یہ ان کے شاگرد سعید بن جبیر نے سنی تھی۔ اب سعید بن جبیر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اپنے مخاطبین سے کہتے ہیں، وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکہما، اب میں تمہیں اپنے دونوں ہونٹ حرکت دے کے بتاتا ہوں جیسا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دونوں ہونٹ حرکت دیتے دیکھا تھا۔ فحرک شفتیہ، تو پھر حضرت سعید بن جبیر اپنے مخاطبین کو دکھاتے ہیں اپنے دونوں کو حرکت دیتے ہوئے کہ یوں ابن عباس حرکت دیا کرتے تھے اپنے دونوں ہونٹوں کو نبی علیہ السلام کی حرکت کو کاپی کرتے ہوئے۔ فحرک شفتیہ، ٹھیک، یہاں پورا ایک جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے جو بات آ رہی ہے وہ درمیان میں آ گئی، اب پیچھے سے بات کو جوڑا جا رہا ہے۔ چلیں پھر میں بھی جوڑ دیتا ہوں پیچھے سے بات کو۔ پیچھے دیکھیں حدیث میں کیا تھا جو ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی قرآن کی وجہ سے مشقت اٹھاتے تھے، اور یہ مشقت آپ کو دونوں ہونٹ حرکت دینے کی وجہ سے لاحق ہوتی تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ حرکت نہ دیں قرآن کی وجہ سے اپنی زبان کو، ایک ترجمہ، آپ حرکت نہ دیں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو، دوسرا ترجمہ لا تحرک به لسانک، قرأت قرآن کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، تیسرا ترجمہ۔ ان سب کی وجوہات نحوی فوائد میں انشاءاللہ بات ہوگی، وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب سنیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کریم کی وجہ سے یا قرآن کریم کے ساتھ یا قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں قرآن کریم کو جلدی جلدی لینے کے لیے، لتعجل به، قرآن کریم کو جلدی جلدی لینے کے لیے، قرآن کریم کو جلد از جلد یاد کرنے اور رکھنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہم پر ہے اس کو جمع رکھنا اور اس کا پڑھنا، اس کو پڑھنا۔ یہ پڑھوانا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ مرادی ترجمہ ہوتا ہے، مفہومی ترجمہ۔ تو میں اس کا بالکل لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، بڑا بے غبار ہے۔ بے شک ہم پر ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اس قرآن کو جمع رکھنا اور اس کا پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اب بھائی اس آیت کا مفہوم کیا ہے وہ خود ابن عباس بتاتے ہیں، اس لیے میں نہیں بتاتا، ابن عباس بتاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمع کرنا ہم پر ہے، پڑھنا ہم پر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جمعہ لک فی صدرک، اس قرآن کو آپ کے لیے آپ کے سینے میں جمع رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَقْرَأَ، اور آپ کا اس قرآن کو پڑھنا، یہ وَتَقْرَأُ کیوں نہیں ہوا، وَتَقْرَأَ کیوں ہوا، یہ بھی ہم انشاءاللہ نحوی فوائد میں بات کریں گے۔ وَتَقْرَأَ، اور آپ کا اس قرآن کو پڑھنا، میرے نبی آپ کا اس قرآن کو پڑھنا، یہ آپ جو پڑھیں گے نا، یہ آپ کا پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے ذمہ یہ بات لے لی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوں، جب ہم قرآن کریم کو پڑھنے لگیں،
یا جب ہم قرآن کریم کو پڑھ چکیں، فاتبعوا قرآن، پھر آپ جب ہم قرآن کریم کو پڑھ چکیں تو پھر آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں، یا ہم قرآن کریم کو پڑھنے لگیں تو پھر آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں، فاتبعوا قرآن۔ قال، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ فاتبعوا قرآن، آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے اتباع قرآن سے، پڑھنے کی اتباع کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن خیر یہاں مصدر ہے، یہ قرآن سے مراد قرآن نہیں، قرآن مصدر ہے پڑھنا، آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں۔ فاستمع لہ وانصت، کیا مطلب کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کریں، کیا مطلب؟ آپ کان لگا کے سنیں، فاستمع، غور سے سنیں، کان لگا کے سنیں، وانصت، اور خاموش رہیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہے اس قرآن کریم کو بیان کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ بھی مطلب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے ثم ان علینا ان تقرأ، پھر یہ ہمارے اوپر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، یعنی آپ کا پڑھنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو پڑھنا سکھا دیں گے، ہم آپ کے لیے پڑھنا آسان کر دیں گے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك، ان ہدایات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاہ جبریل استمع، ان ہدایت کے بعد جب بھی جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو آپ وحی قرآن کو کان لگا کے سنتے۔ فاذا انطلق جبریل، اور جب جبریل واپس چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان قرأ، تو نبی علیہ السلام کما کان قرأ، تو نبی علیہ السلام اس وحی کو پڑھ دیتے، اس وحی کی تلاوت فرما دیتے جیسا کہ جبرائیل امین نے اس کو پڑھا تھا، اس کی تلاوت کی تھی۔ یہ حدیث نمبر 5 کا میں نے آپ کے سامنے تشریحی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔